بسم اللہ الرحمن الرحیم. BSc سیمسٹر انالیٹیکل کیمسٹری تھرمل انالیسس کے سلسلے کا آج تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم ڈفرینشیل اسکیننگ کیلریمیٹری کو ڈسکس کریں گے. تو ڈفرینشیل اسکیننگ کیلریمیٹری is a technique which was developed by E.S. Watson and M.J. O'Neill in 1960 and introduced commercially at Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy in 1963. مطلب کمرشلی یہ ٹیکنیک 1963 میں یوز ہوئی، اور بیسک پرنسپل اگر آپ دیکھیں تو اس میں سیمپل اور ریفرنس میٹیریل دونوں کو ہم کنٹینیوسلی ہیٹ کرتے ہیں وتھ سیم ریٹ، سیم کنڈیشن ہم اپلائی کرتے ہیں سیمپل اور ریفرنس کے اوپر، اور ان کا ٹیمپریچر ڈفرنس جو ہے وہ زیرو مینٹین کرنے کے لیے جو ہیٹ فلو ہوتا ہے اس کو ہم میجر کرتے ہیں. کس وجہ سے یہ ڈفرنس آتا ہے ہیٹ فلو کا، کہ جب سیمپل کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کی جو ہے وہ ریئیکشنز ہوتے ہیں، جیسے میلٹنگ سبلیمیشن یا اس طرح کی ڈفرینٹ ادر کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، تو اس وقت سیمپل کا جو ٹیمپریچر ہے ریفرنس کے ٹیمپریچر سے تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس ڈفرینس کو مینٹین کرنے کے لیے سسٹم سے ہیٹ فلو سیمپل والے پین میں زیادہ یا کم ہو سکتا ہے. تو اس جو ہیٹ فلو کا جو ڈفرینس آتا ہے اس کو ہم اس ٹیکنیک میں میجر کرتے ہیں. بیسک ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ ڈی ایس سی جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور لاسٹ والا جو لیکچر ڈی ٹی اے ڈفرینشیل تھرمل انالیسس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. تو ڈی ایس سی میں کیا ہوتا ہے کہ سر ٹیکنیک ان وچ ڈفرینس از کیلکولیٹڈ بٹوین دا اماؤنٹ آف ہیٹ فلو needed to keep the temperature difference of sample and reference zero. مطلب یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹیمپریچر جو ہے سیمپل اور ریفرنس کا ہم لینئر ریٹ سے انکریز کرتے ہیں. سیمپل جو ریفرنس جو ہے اس کا ٹیمپریچر تو لینئرلی انکریز ہوتا ہے، لیکن جب جو سیمپل ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ ایونٹس کی وجہ سے اس کا جو ٹیمپریچر یا تو ریفرنس سے زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے سیمپل کی طرف جو ہے ہیٹ فلو یا زیادہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. اس زیادہ یا کم ہونے سے جو ہیٹ فلو کا جو ڈفرینس ہے سیمپل اور ریفرنس میں، اس کو ہم میجر کرتے ہیں ڈی ایس سی میں. جبکہ ڈی ٹی اے ٹیکنیک میں ہم کیا کرتے ہیں، سیمپل اور جو ریفرنس ہے ان کا ڈفرینس ان ٹیمپریچر جو ہے وہ میجر کرتے ہیں. ڈی ایس سی میں ہم ہیٹ فلو کو میجر کرتے ہیں، جبکہ ڈی ٹی اے میں ٹیمپریچر ڈفرینس سیمپل اور ریفرنس کے درمیان جو ہے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں ڈی ٹی اے کی نسبت ڈی ایس سی جو ہے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، کس لیے کہ ڈی ٹی اے از اونلی یوز فار کوالٹیٹیو پرپز، جبکہ ڈی ایس سی جو ہے دونوں طرح کے لیے یوز ہوتی ہے، کوالٹیٹیو ایز ویل ایز کوانٹیٹیو پرپز. تو reason why we have introduced DSC rather than DTA، مطلب ایک آپ کے پاس ڈی ٹی اے ٹیکنیک تھی تو ہم نے کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم ڈی ایس سی کو انٹروڈیوس کریں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بیکاز آف uncontrollable and frequently unknown factors and instrumental parameters such as specific heat, thermal conductivity of the sample before and after the transition, and rate of heating extra, it is difficult to obtain quantitative data from the conventional DTA. That's why we have used DSC. اب اس میں ڈفرینشیل تھرمل انالیسس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب آپ ہیٹ کرتے ہیں تو ایک سیمپل جو ہے ایک خاص ٹیمپریچر پہ اس میں کوئی کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے. جب کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تو اس کے رزلٹ میں نیا کمپاؤنڈ فارم ہوتا ہے، اور جو نیا کمپاؤنڈ فارم ہوتا ہے اس کی اپنی اسپیسیفک ہیٹ، اس کی اپنی تھرمل کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے. تو جس کی وجہ سے جس ریٹ سے جو ہے پہلے والا جو بیفور دیٹ ایونٹ تھرمل ایونٹ سے پہلے جو سیمپل تھا
اس میں جس تیزی سے ٹیمپریچر میں انکریز یا ڈیکریز آتا ہے اس سے پروڈکٹ والے میں نہیں آتا. مثلا جیسے اگر آپ کے پاس جو ہے آکسلیٹ ہے، جیسے کسی بھی میٹل کا آکسلیٹ ہے، اس کو جیسے کیلشیم آکسلیٹ ہے، اس کو آپ ہیٹ اپ کریں گے تو ایک آکسیڈیشن کے رزلٹ میں اس میں کیلشیم کاربونیٹ فارم ہوتے ہیں. اب کیلشیم کاربونیٹ کی تھرمل کنڈکٹیوٹی یا اسپیسیفک ہیٹ کیلشیم آکسلیٹ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. جس ریٹ سے جو ہے کیلشیم آکسلیٹ میں ٹیمپریچر زیادہ یا کم ہوتا ہے اس سے کیلشیم کاربونیٹ میں نہیں ہوتا. تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا تھا اس سے ہم کوانٹیٹیو انالیسس نہیں کر پاتے ڈی ٹی اے سے، لیکن اس سے کوالٹیٹیو ہم انالیسس آسانی سے کر سکتے ہیں. تو کوانٹیٹیو انالیسس کرنے کے لیے ہمیں یہ ڈی ایس سی والی ٹیکنیک کو انٹروڈیوس کرنا پڑا. اب اس میں دیکھیے کہ جو جیسے یہ ایک ٹپیکل جو ہے گراف پلاٹ کیا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ڈی ایس سی کا گراف ہے. اس میں ہم جو گراف پلاٹ کرتے ہیں جو ٹیمپریچر ہم انکریز کرتے ہیں سیمپل اور ریفرنس کا کنٹینیوسلی، وہ پلس ہیٹ فلو مطلب جو ہے ہیٹ فلو جو ہے سیمپل کی طرف اگر زیادہ ہو جائے تو وہ پلس میں ہے، اگر سیمپل کی طرف ہیٹ فلو کم ہو تو اس کو ہم نیگیٹو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس میں اس طرح کی کروز آتی ہیں، اینڈوتھرمک کرو اوپر کی طرف اور ایکزوتھرمک جو ہے اس طرح سے نیچے کی طرف آتی ہیں. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینڈوتھرمک کرو جو ہے اوپر کی طرف کس لیے ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اینڈوتھرمک پروسیس جیسے میلٹنگ ہے، تو جب کوئی سالڈ کو آپ میلٹ کرتے ہیں وہ لیکوڈ ہو جاتا ہے، اور لیکوڈ میں چینج ہونے کے بعد جو ہے وہ مطلب جب لیکوڈ میں چینج ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی چیز میلٹ ہو رہی ہو تو میلٹنگ پوائنٹ پہ جو ہے ٹیمپریچر رائز نہیں کرتا، کانسٹنٹ ہی رہ جاتا ہے. تو اس والے کیس میں جب جو کوئی سالڈ میلٹ کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کا ٹیمپریچر رائز نہیں کرتا جبکہ وہ ہیٹ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے سیمپل اور ریفرنس میں آپ دیکھیں گے کہ سیمپل کا ٹیمپریچر ریفرنس کے نسبت تھوڑا کم ہو جائے گا. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سیمپل کی طرف ہیٹ فلو زیادہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو ہیٹ فلو جو ہے یہ یہاں سے ایسے اوپر کی طرف جو ہے یہ شو ہوا ہے کہ یہاں سے جہاں میلٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے سالڈ کی تو وہاں رائز ان ٹیمپریچر سیمپل والی سائڈ پہ رک جاتا ہے. اس کے ٹیمپریچر کے ڈفرینس کو مینٹین کرنے کے لیے یہاں سے ہیٹ فلو جو ہے وہ سیمپل کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو پیک ایک دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیے کہ جو ٹیمپریچر جو ہے آپ کو بتایا کسی بھی جو چینج آتی ہے جیسے فزیکل چینج جیسے میلٹنگ ہوگی، بوائلنگ ہوگی، سبلیمیشن ہوگی، اس پہ کسی بھی سالڈ کا جو ہے وہ ٹیمپریچر رائز نہیں کرتا. تو اس سچویشن میں جو ہے ہیٹ فلو جو ہے کم ہو جانے کی وجہ سے فرنس کی طرف سے ہیٹ فلو سیمپل کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور پیک اوپر کی طرف آ جاتی ہے. اس میں یہ کچھ پروسیس شو کیے ہیں جو اینڈوتھرمک ہو سکتے ہیں جیسے سبلیمیشن، ڈیفیوژن، ایڈزارپشن وغیرہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ دیکھیے جو ایگزوتھرمک کرو کس طرح فارم ہوتی ہے. تو اس میں دیکھیے کہ جب کوئی سیمپل ایگزوتھرمک اس میں کوئی چینج آتی ہے جیسے آکسیڈیشن وغیرہ سیمپل میں ہو جائے تو اس کے رزلٹ میں جو ہے وہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، اور ہیٹ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر ریفرنس کی نسبت تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو زیرو کرنے کے لیے ٹیمپریچر ڈفرینس ہیٹ جو ہے وہ ریفرنس کی طرف زیادہ جبکہ سیمپل کی طرف ہیٹ کا فلو جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ ہیٹ ریئیکشن کے رزلٹ میں بھی پروڈیوس ہو جاتی ہے جو اس ڈیفیشنسی کو میک اپ کرتی ہے. تو ہیٹ فلو جو ہے ایگزوتھرمک ریئیکشنز کے کیس میں سیمپل کی طرف کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو ہے ہیٹ فلو میں جو کمی کو جو ہے یہ شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اینڈوتھرمک کرو آپ دیکھیں کہ نیچے کی طرف جو ہے آ جاتی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پروسیس ہو سکتے ہیں جو ایگزوتھرمک ہیں جیسے آکسیڈیشن، ایڈزارپشن وغیرہ. اچھا، اس میں دیکھیں نیکسٹ جو ہے ہاؤ ٹو میجر دا ایریا انڈر دا کرو. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ والی جو کرو ہے اس کا یہ والا جو ایریا
یہ جو جو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا جو ہے، اس کرو کے اندر جو جتنا بھی ایریا ہے اس کو آپ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ والا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کے لیے یہ والا آپ کے پاس ایک فارمولا ہے. سوری، اچھا یہ والا فارمولا ہم یوز کرتے ہیں، یہ والا ٹھیک ہے. اب اس فارمولے کی مدد سے جو ہے ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ کون سا. اچھا اس میں دیکھیے یہ والا جو فارمولا ہے ڈیلٹا ایچ از اکول ٹو کے اے، اس کی مدد سے جو ہے ہم جو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں انتھالپی کو، انتھالپی آف دا ریئیکشن، مطلب کون سی ایون جیسے میلٹنگ ہو گئی، سبلیمیشن ہو گئی، ایڈزارپشن ہوگی، ان ایون میں جو ہیٹ چینجز آتی ہیں اس کو ڈیلٹا ایچ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ کے اے سے مطلب کے ایکول ہوتا ہے. ڈیلٹا ایچ تو آپ کو پتہ ہے کہ انتھالپی آف دا ٹرانزیشن ہوتی ہے. ٹرانزیشن مطلب کوئی سی بھی جو میلٹنگ پوائنٹ پہ جو چینج آتی ہے، یا بوائلنگ پہ یا بوائلنگ پوائنٹ پہ، یا اس طرح سے سبلیمیشن میں جو اس کو انتھالپی آف ٹرانزیشن کہہ دیتے ہیں. اسی طرح سے اے جو ہوتی ہے اے ایریا انڈر دا پی کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اور اس طرح سے کے جو ہوتا ہے کے از کیلوریمیٹرک کانسٹنٹ، اور یہ کانسٹنٹ جو ہوتا ہے اٹ ویری فرام انسٹرومنٹ ٹو انسٹرومنٹ، جو جس قسم کا انسٹرومنٹ ہے اس کی بیس پہ اس کی ایک ہی ویلیو ہوتی ہے. نیکسٹ دیکھیں کہ qualitative and quantitative aspects of ڈی ایس سی، کہ ڈی ایس سی کی مدد سے جو ہے ہم کوالٹیٹیو یا کوانٹیٹیو انالیسس کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو کوالٹیٹیو انالیسس کے لیے، کوالٹیٹیو انالیسس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے پوزیشن آف دا پیکس یا کروز، کہ یہ جو آپ کے پاس جیسے یہ گراف پلاٹ ہوا ہے، اس میں جو ان پیکس کی جو پوزیشن ہے کس ٹیمپریچر کے اوپر ہے، یہاں مطلب یہ ٹیمپریچر یا یہ والا ہے، یہ ٹیمپریچر جو ہے اس خاص قسم کے ایونٹ جو اس جگہ پہ ہوا تھا، جیسے کوئی مطلب میلٹنگ ہو گئی یا سبلیمیشن ہو گئی، تو اس کے لیے ایک خاص کیریکٹرسٹک مطلب یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے وچ از کیریکٹرسٹک آف دیٹ ٹرانزیشن. تو اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ کوالٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں کہ یہ پیک جو ہے نا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے. اب اس ہی ٹرانزیشن کے رزلٹ میں کتنی ہیٹ ہے پروڈیوس ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ایریا انڈر دا کرو. مطلب یہ جو کرو ہے اس کے اندر جو ہے کون سے والا، جیسے دیکھیں یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو کرو ہے یہ والا پیک، اس کا یہ والا جو آپ سمجھیے کہ یہ سوری یہ تھوڑی ٹیڑھی لگ گئی ہے، مطلب یہ والی جو پیک ہے یہ والی ادھر سے، اور یہ والی پیک اس طرح سے، اس کا جو ایریا ہے وہ کتنا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے کہ آپ کا سیمپل کتنا ہے، یا اس جو ٹرانزیشن ہوئی ہے اس کے رزلٹ میں ہیٹ کتنی پروڈیوس ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے. کم ہوئی ہے تو مطلب یہ پیک کی ہائٹ کم ہوگی، زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دو طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پیک کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ اس کا کوالٹیٹیو انالیسس کو شو کرتی ہے، اور اس کے جو ایریا انڈر دا پیک جو ہوتا ہے وہ اس کا کوانٹیٹیو اسپیکٹس کو جو ہے وہ شو کرتا ہے. نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ ڈی ایس سی کی انسٹرومنٹیشن دیکھیں. اس کی انسٹرومنٹیشن اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈی ایس سی کی جو انسٹرومنٹیشن ہے وہ ڈی ٹی اے کی انسٹرومنٹیشن جیسی ہی آپ نے ہے تقریباً. تو اس کے جو مین کمپوننٹس ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس میں سیمپل اینڈ ریفرنس ہولڈر اسمبلی ہے، جیسے یہاں آپ دیکھ کو نظر آ رہا ہے یہ سیمپل ہے، یہ ریفرنس ہولڈر اسمبلی ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ اس میں جو فرنس ہے، جیسے اس میں جو یہ کمپارٹمنٹ جو ہے یہ فرنس والا کمپارٹمنٹ شو ہو رہا ہے، جس میں یہ ہیٹرز جو ہیں جس سے آپ سیمپل ریفرنس کو ہیٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو شو ہو رہے ہیں. اس طرح سے سوٹیبل سینسر ٹو میجر دا ٹیمپریچر ڈفرینس بٹوین سیمپل اینڈ ریفرنس. سیمپل اور ریفرنس کا ٹیمپریچر میجر کرنے کے لیے یہاں نیچے جو ہے یہ سینسر لگے ہوتے ہیں جو سیمپل
اور ریفرنس کا ٹیمپریچر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کا جو ڈفرینس ہے وہ آگے مطلب فیڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ یہاں سے جو سگنل پروڈیوس ہوتے ہیں وہ بہت ویک ہوتے ہیں، ان کو اسی وجہ سے اس کی ایمپلیفیکیشن کرنا پڑتی ہے، اور ایمپلیفیکیشن کے لیے آپ کو ایمپلیفائر یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک سوٹیبل ریڈ آؤٹ سسٹم ہوتا ہے جو ریکارڈر ہوتا ہے جو گراف لوڈ کرتا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ جہاں سے اگر آپ دیکھیں تو سیمپل اور ٹیمپریچر کا جو درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو کے آپ دیکھیں سیمپل کمپیوٹر میں جاتا ہے، جو آپ کے پاس جو ہے یہاں وائی ایکسس پہ آ جاتا ہے، یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ والا۔ اور اس طرح سے جو ہیٹنگ ہو رہی ہے، جس ریٹ سے جو ہے اسپیڈ سے ہیٹنگ ہو رہی ہے، ٹیمپریچر جو ہے 10 20 30 40 اس طرح سے انکریز ہو رہا ہے، تو وہ جو انکریز ان ٹیمپریچر جو فرنس کا ہو رہا ہے تو وہ ہیٹر یہاں سے اس کا ٹیمپریچر یہاں سے کمپیوٹر میں جاتا ہے، تو جو ایکس ایکسس پہ جو ہے گراف اس ہیٹر کی وجہ سے کی ریڈنگ کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈی ایس سی کے جو ہے دو طرح کے انسٹرومنٹ ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ہیٹ فلکس ڈی ایس سی، اور دوسرے والی کو جو ہے پاور کمپنسیشن ڈی ایس سی۔ دونوں میں بیسیکلی فرق کیا ہوتا ہے وہ ہم نے آج یہ ڈسکس کرنا ہے، لاسٹ یہ والا اس پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے جو ہیٹ فلکس ڈی ایس سی ہوتا ہے، ہیٹ فلکس ڈی ایس سی میں کیا ہوتا ہے، the difference in the heat flow into sample and the reference is measured while the sample temperature is changed at the constant rate۔ مطلب جب ہم سیمپل کو یا ریفرنس کو کنٹینیوسلی ہیٹ کر رہے ہیں، مطلب اس کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، تو اس دوران میں جو سیمپل اور ریفرنس کی طرف جو ہیٹ فلو میں جو ڈفرینس آتا ہے اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس میں۔ تو اس کی جو ہے جو مین اسمبلی اور ڈی ایس سی سیل جو ہے اٹ از اینکلوز ان سلینڈریکل سلور ہیٹنگ بلاک ہے یہ والا جو ہے اس کے بارے میں۔ اور یہ ڈسک ہیز ٹو ریز پلیٹ فارم، جیسے یہ ٹو ریز پلیٹ فارمز ہیں جن میں ہم جو ہے سیمپل اور ریفرنس کو پلیس کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ دیکھیں کہ اس میں سیمپل اور ریفرنس جو ہے دے آر ہیٹڈ فرام دا سیم سورس اینڈ دا ٹیمپریچر ڈفرینس بٹوین دا سیمپل اینڈ ریفرنس میجرڈ۔ مطلب جو آپ دیکھیں کہ یہ سیمپل اور جو ریفرنس ہے ایک ہی فرنس میں جو ہے ساتھ ساتھ ہی ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ ہیٹ کرتے ہیں ایک ہی فرنس سے، مطلب یہ ہوتا ہے سیپریٹڈ نہیں ہوتے، سیم ہوتے ہیں، اور ان میں جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے ایکچولی اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس ٹیمپریچر ڈفرینس سے پھر ہم جو ہے ہیٹ کو میجر کرتے ہیں، اور جو ہیٹ ہوتی ہے ایکچولی جو ٹیمپریچر ڈفرینس جو ہوتا ہے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے، اور اس سے ہم ہیٹ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہومز لا ہے جیسے Q از اکول ٹو ٹی اوور آر، جہاں جو ہے Q از سیمپل ہیٹ فلو ہے، مطلب ہیٹ فلو کام زیادہ جو ہے، اور دوسرا جو ہے T از ٹیمپریچر ڈفرینس بٹوین سیمپل اینڈ ریفرنس۔ ان دونوں کے درمیان جو ٹیمپریچر ڈفرینس کب آتا ہے، جب کوئی ٹرانزیشن آتی ہے جیسے میلٹنگ، بوائلنگ یا کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، تو اس وقت ان دونوں کے درمیان ٹیمپریچر ڈفرینس آتا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں جو آر ہوتی ہے، آر از دا ریزسٹنس آف تھرمو الیکٹرک ڈسک۔ تو جو اس میں جس پلیٹ میں اب یہ رکھا ہوتا ہے میٹل کا، اس کے جو ہے ریزسٹنس کو آر سے لکھتے ہیں۔ تو اس فارمولے سے جو ہے بیسیکلی آپ جو ہے وہ جو ٹیمپریچر ڈفرینس ہے اس کو ہیٹ فلو میں چینج کر لیتے ہیں، اس سے مطلب ایکچولی ہیٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور جو ریڈنگ ہوتی ہے اس کو وائی ایکسس پہ ہم پلاٹ کر کے گراف پلاٹ کر لیتے ہیں، جس سے آپ کے پاس جو ہے وہ گراف آتا ہے، اور جس سے ہم کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو انالیسس کرتے ہیں۔ دوسرے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاور کمپنسیشن ڈی ایس سی۔ دونوں میں آپ ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے اس والے کیس میں جو ہے سیمپل اینڈ ریفرنس آر ہیٹڈ سیپریٹلی، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ہی فرنس میں دونوں کو ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں اور ڈیلٹا ٹی کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیمپل اور ریفرنس کو ہیٹ کرنے کے لیے سیپریٹ ہیٹرز ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک انسولیٹر جو ہے وہ ہوتا ہے سیمپل اور ریفرنس کے، مطلب سیمپل کی طرف سے ہیٹ جو ہے ریفرنس اور ریفرنس سے ادھر نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ان پاور کمپنسیشن ڈی ایس سی دا ٹیمپریچر ڈفرینس آف دا سیمپل اینڈ دا ریفرنس از ٹیکن
از کیپٹ زیرو، مطلب ان دونوں کا جو ہے ہم ٹیمپریچر ڈفرینس کو زیرو رکھتے ہیں، مطلب ہیٹ اپ بھی کنٹینیوسلی لینئر ریٹ سے کرتے ہیں اور ان کے درمیان ٹیمپریچر ڈفرینس کو زیرو رکھتے ہیں. اور ٹیمپریچر ڈفرینس کو زیرو رکھنے کے لیے جو پاور ہوتی ہے، پاور نیڈیڈ ٹو مینٹین دا سیمپل ٹیمپریچر ایکول ٹو دیٹ آف ہیٹ ریفرنس ٹیمپریچر، اس کو ہم میجر کرتے ہیں. اور دا ہیٹنگ یونٹس آر ایمبیڈڈ ان دا لارج ٹیمپریچرس کنٹرول ہیٹ سنک، مطلب جو یہاں سے جو بڑی سی فرنس ہے جس کے اندر آپ نے رکھا اس کو ہیٹ سنک بھی ہم کہہ دیتے ہیں، مطلب ہیٹ کا جو سورس ہے. سیمپل اینڈ ریفرنس ہولڈر آر ہیو پلیٹینم ریزسٹنٹ thermometer to continuously monitor the temperature of the material. مطلب ان دونوں کو جو ہے ٹیمپریچر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تھرموکپلز ایکچولی جو یوز ہوتے ہیں، اس میں پلیٹینم والے جو وہ والے. اس کے علاوہ دیکھیے جو پاور کمپنسیشن ڈی ایس سی ہوتی ہے، اس کے انسٹرومنٹ جو ہے دا انسٹرومنٹ ریکارڈ دا پاور ڈفرینس نیڈیڈ ٹو مینٹین دا سیمپل اینڈ ریفرنس ایٹ سیم ٹیمپریچر ایز اے فنکشن آف پروگرامڈ ٹیمپریچر. پروگرام ٹیمپریچر کا مطلب جس لینئر ریٹ سے آپ ٹیمپریچر کو انکریز کر رہے ہیں وہ والا. تو اس میں آپ دیکھیں گے ایکس ایکسس پہ یہ پروگرام ٹیمپریچر جس سے ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے ڈفرینس ان پاور جو ہے اس کو وائی ایکسس پہ ہم پلاٹ کرتے ہیں اس والے میں. پاور کمپنسیٹڈ ڈی ایس سی جو ہے، اس کی اگر آپ دوسرے والے ہیٹ فلکس سے دیکھیں تو اس کی لوور سینسٹیوٹی ہوتی ہے اس سے، لیکن اس کا رسپانس ٹائم جو ہے بہت زیادہ ریپڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہیٹ کمپنسیٹڈ ڈی ایس سی سے. تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے یہ ویل سوٹیڈ ہوتی ہے فار کائنیٹک اسٹڈیز ان وچ فاسٹ ایکویلیبریمس ٹو نیو ٹیمپریچر سیٹنگز آر نیڈیڈ. مطلب اس کیس میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ریپڈ رسپانس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. It is also capable of higher resolution than the heat flux. مطلب اس کی ریزولیشن کو بھی اگر آپ ہیٹ فلکس والے انسٹرومنٹ سے دیکھیں تو یہ زیادہ ہوتی ہے. اس طرح سے یہ دو طرح کے آپ نے انسٹرومنٹ دیکھیں جو ڈی ایس سی میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو تھینک یو ویری مچ. دس از آل اباؤٹ دا لیکچر. اللہ حافظ.